وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 653 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے تمہارے ماتحدوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد کو اپنے اہل خانہ کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور عورت سے اپنے شوہر کے، چونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کی نگہبان ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور جو خادم ہے اس سے اس کے آقا کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا تم سب نگہبان ہو اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ حضرات محترم ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تم سب نگہبان ہو، تم سب سے سوال ہوگا۔ اگر کوئی حاکم وقت ہے، اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے، اس کو حاکم بنایا ہے، تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا اس نے قرآن و سنت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیا؟ اس حاکم سے پوچھا جائے گا۔ کیا تو نے اس رعایا کے حقوق کو ادا کیا؟ ان کے لیے ضرورت کی اشیاءوں کو مہیا کیا؟ یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر وہ بادشاہ جو ہے، کیا اس نے اپنی حکومت کو قرآن و سنت کے مطابق چلایا اور امانت داری کے ساتھ سارے کاموں کا سر انجام دیا؟ اس کا سوال اس سے قیامت کے دن ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ مرد سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ مرد کے ذمہ جو ہے وہ کفالت ہے۔ کیا اس نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، ان کو پورا کیا؟ اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، امام بخاری اس کو الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے، فرمایا کہ اس کی 3 بیٹیاں ہوں، بعض روایت میں جس کی 2 بیٹیاں ہوں، ایک روایت میں جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی کفالت کے ذمہ ہو۔ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ نگہبان ہوا، یعنی کہ گویا باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے بچوں کو دیندار بنانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے۔ فقط دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کریں، بلکہ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھائیں، اس لیے کہ تم سے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا، کسی نے کہا، ٹیچر پوچھ رہی تھی، ایک بچے سے پوچھا بتاؤ بیٹا تم کیا بنو گے؟ ٹیچر نے پوچھ رہی ہے کیا بنو گے؟ بچے نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ بیٹھ جاؤ۔ کیا بنو گے؟ اس نے کہا انجینئر بنوں گا۔ بولے بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا پائلٹ بنوں گا۔ اس سے کم لوگ تو ہم سکھاتے ہی نہیں۔ انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ، جس بچے سے پوچھ لو یہی کہتا ہے۔ چند ایک ہوں گے جو کہے گا میں پولیس بن جاؤں گا۔ کیا کوئی بچہ ایسا ہوا ہے اپنا ذہن اس کا بنایا جو کہے کہ نہیں میں عالم دین بنوں گا، میں مسجد کا امام بنوں گا، میں مؤذن بنوں گا؟ کوئی کہتا ہے ایسا؟ ہم تربیت ہی نہیں کرتے، ہم تو بناتے ہی اسے ڈاکٹر ہیں۔
پھر ایک بچے سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ توجہ اور دل تھام کے سننا اس بات کو. وہ بچے نے معصومی سے کہا کہ میں صحابی بنوں گا. اسے ڈاکٹر کا نام نہیں لیا, اس نے انجینئر کا نام نہیں لیا, اس نے پائلٹ کا نام نہیں لیا. اس نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا, حالانکہ صحابی اب بن نہیں سکتا کوئی. استاد نے پوچھا بیٹا تیرے دل میں کیوں خیال آیا کہ تو صحابی بنے؟ چھوٹا معصوم بچہ ہے. کہنے لگا اس لیے کہ میری ماں مجھے روز ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے, میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی جن کے واقعات اتنے پیارے ہیں تو میں وہ بنوں. اگر آج ہم نے بچوں کو ڈرامے سکھائے, فلمیں سکھائی, ایکٹر سکھائے اور بطور ماڈل کے یہ پیش کیا بیٹا دیکھو اس سے مقابلہ کرنا ہے, پھر بچہ بڑوں کے وہی بنے گا. کاش ہمارا معیار اسلام ہو جائے اور دینی تعلیم ہو جائے. تو لہذا اس دن آنے سے پہلے تم تیاری کر لو. تم سے پوچھا جائے گا, عورت سے پوچھا جائے گا کیا اس نے پرورش کی بچوں کی؟ پہلی گود ہوتی ہے ماں کی تربیت گاہ, اس سے پوچھا جائے گا, ماں سے بھی. کیونکہ عورت جو ہے 3 باتوں کی حفاظت کرتی ہے, ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں درس حدیث کے اندر. اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے, اپنے شوہر کے بچوں کی پرورش کرتی ہے, شوہر کے مال کی نگہبانی کرتی ہے. آخری نمبر پر خادم سے پوچھا جائے گا. آخری بات کر رہا ہوں بس درس کے اندر. وہ خادم, وہ نوکر, کیا اس نے اپنا حق ادا کیا؟ آقا کی خدمت کی ایمانداری کے ساتھ؟ کیا اس نے دھوکے بازی تو نہیں کی؟ اپنے آقا کے, اپنے مالک کے مال میں اس نے غیر تصرف تو نہیں کیا؟ چوری تو نہیں کی؟ مال غصب تو نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو پھر قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا. اس لیے کہا جا رہا ہر ایک نگہبان ہے. اور دیکھیے میرا جملہ بس کو یاد رکھ لیجئے, دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. جہاں کوئی نگاہ نہیں دیکھتی, جہاں دنیا کی کوئی مشینری نہیں پہنچ پاتی, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہنچ جاتی ہے. کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے اللہ سے. تو لہذا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر کام کو ایمانداری کے ساتھ ادا کریں, کیونکہ اس لیے کہ ہمیں کل قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.